حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواز سے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے. یہ چانڈا کھیدا پنجابی جی. حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں. بھئی گھر میں تو مہینہ مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواز سے آئے، خوشی کا وقت آیا تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے. امام حسن بھی شہید ہوئے. پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم مثال پہ بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے. ادھر سارا زمانہ چلتا ہے، ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے. اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں. جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے، حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں. عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے، سنو. امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتا چلا تمہیں پہنچا. میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ میں طلاق دینے لگے. فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا. چلی گئی لے کے. فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں. کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں. طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی. خدا کے بندو ہم 2 منٹ کے لیے چودراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو الا ماشاءاللہ. اس کو سمجھے امام حسن. اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں. یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہو گئی بات. امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. امام حسین فرمانے لگے بھائیان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے. او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا. اور کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا، ہر جگہ چھا کے رہنا. میرے ایک سنگی ہیں، آپ کو پتہ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کے جو لوگ، وہ اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے.
اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی بات چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا ہے وہ آیا ہے، وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان۔ دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ پیسے پھر برگر دے آئیے، میری مرضی کا نہیں پکا۔ سیدہ فرماتی ہے میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ چولہا۔ 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ اس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی، وہ لڑے گا؟ جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندوں، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے۔ امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے مدینے سے مکے پیدل جا کے، دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری اور سخاوت۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے، سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا۔ اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخی نہ کوئی مال نہیں ہوندا۔ سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار دی، ساری زندگی۔ امام حسن نے بھی، امام حسین نے جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا۔ ہزاروں دینار آتے۔ ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے، کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے۔ ایک بی بی آئی، وہ کہنے لگی اما جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں، اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ایک بکری دے دے۔ وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی۔ تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے۔ 3000 دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس۔ فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں۔ 5-10 دے دیں تو موت بن گئی۔ کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا۔ جلدی دے، خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت۔ محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ ہمارا مزاج دکھ بتانے کا ہے، طبیعت ہے لوگ دکھوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ خوشی جب انسان کو ملے تو اسلام سپورٹ کرتا ہے، اس کا اظہار کرو۔ ہمارے چہروں سے، طبیعتوں سے خوشی چھلکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے، اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال، پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا، جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے، بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو، جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے، اللہ نے توفیق دی، مسرت کا اظہار کریں۔ خوشی کا موقع تو دیکھیں نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری میں موجود، انہوں نے نکاح کیا۔ صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا،
تو محبوب نے فرمایا یہ کہ عرض کی حضور میں نے نا نکاح کیا ہے، خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا۔ حضور نے حکم دیا، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، حکم دیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، موقع ہو تو چھٹی نہ کرو، ضرور جاؤ، ولیمہ کرو بھی، اور ولیمے میں شرکت، خوشی کا موقع ہے تو پہنچو۔ آپ دیکھیں نا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی، میری بات پہ توجہ کریں گی ذرا، ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں، این بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا، فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں، اور تکے بھی تیسرے چوتھے دن کھا لیتے ہیں، اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں، پر این قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی حضور کی پسند تھی، ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہے، یہ پسند تھی نبی پاک کی، لیکن مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے۔ ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے، تو مسرت کا وقت آیا نا خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے، کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی، حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی۔ آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں، نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں، بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے۔ سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتے سارا سال۔ اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو۔ تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا، جلسہ ہے، وہ تب جائے گا۔ جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے، تو میں کہ الیکشن آ لین دے، تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا۔ او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے، جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاحب کرتے ہو۔ اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے، اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں گے۔ میلاد شریف اظہار مسرت ہے، اظہار ایک خوشی کا موقع ہے۔ میری طرف دیکھیے جی، میلاد کا موقع، میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں، اور میں نے ساری روایات سے حاسطہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی، اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے۔ اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں، یہ شرط نہیں، نہ یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، چونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے۔ ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں، نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ رات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا، میرے بزرگوں کو حکم تھا، تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں،
میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے. تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ سے. تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ایڈی چھتی کو نہیں سمجھا. بالکل آنکھیں نہ بند کریں، کھول کے بیٹھیں، پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. آپ میری بات غور سے سنیں میرے بھائی، سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نہ طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن. آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی، تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا، مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے، دوڑ کے ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا، مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی، آج میں خود جھاڑو پھیروں گا، آج میرے محبوب کا میلاد ہے. آپ کا نا مزاج بتائے کہ آپ کو خوشی ہے. اللہ آپ کو برکت. میں تو نوکری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری ذرا بات سنیے جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو. ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑھی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا، پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا. وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا. جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے. آج کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے. بھائی میلاد شریف ہے. بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا. لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ. مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا. 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی، اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے، تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے. امیر آدمی ہو نا، جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا، تیسرا، تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا، پیسے پوچھے. تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا، بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے واپس کیسے کر دیں. حضرت مولا علی اس زمانے میں جب سام سونگ گیا سب کو، حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی، گھر بھی آ گئے، صادق اور امین بھی کہہ دیا. جب کہا چلے گا کون کون، چپ کر گئے. تو حضرت علی کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا، یہ چلتے کیوں نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا ہوا تھا، سب سے پیچھے بیٹھا تھا اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی، جھٹپٹ میں نے اسی طرح نکال کر جیب میں ڈال دی اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولیں، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ. حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا، دین کی مدد کرے گا، اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا. 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کے لیے. پھر بدر میں بھی پہلی صف میں، احد میں بھی پہلی صف میں، خندق میں بھی پہلی صف میں. ایک جنگ میں حضور نے کہا علی تو رہ جا، اس دفعہ رہ جا، تو عرض کی رو پڑے. حضرت علی دلیر آدمی تھے، رو پڑے، کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور مجھے لے چلے، میں میدان کا زندگی ساری گزار دی، ساری زندگی گزار دی. اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا، ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی. کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا، تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے، خنجر لگا نا جب، وہ 9 سال کی عمر میں یاری لگائی، 63 سال عمر ہو گئی. جب خنجر لگا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے،
اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہا دیکھو بھائی میں آج کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا, تے لے سجنا سا توڑ نہیں بھائی, جان دیتی راہ تیرے دے دیا, ہر چیز دین کو دے دی. کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے, کون سا نظام بنا کے گئے؟ امام حسن بھی شہید ہوئے. پتہ ہے آپ کو امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یوم وصال پہ بھی کچھ جلسہ کر لیا کرو, بڑے ہیں امام حسین سے. جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو. حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا, پہلا امام حسن کا ہے, دوسرا امام حسین کا ہے, اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں. فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں, میرا امام بھی ہے, میرا امام بھی ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں. جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے ہیں آپ میں سے, حالانکہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں. عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے, سنو. امام حسین خود بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. اختلاف شدید ہو گیا, بات طلاق تک آ گئی. مجھے پتا چلا تو میں پہنچا. میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے. فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا. چلی گئی ہم ایک کے. فرمایا بتائیں غلطی کیا, کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا. میں نے کہا جی پڑھا ہے, بتائیں. کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورتوں کا لباس ہے, عورتیں مردوں کا لباس ہے. فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما. میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے, میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے, سمجھ میں آئی. کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی. میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا. تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے, اور کہنے لگے حسین چھوڑ, وہ غیر محرم بیوی ہے, میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں, طلاق دے دی, غیر محرم ہو گئی, اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا. کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے. بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے, حسن ابن علی, وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا, تخت چھوڑ دیا, پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا. نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے, کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے, یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا. حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا, تاج چھوڑا, لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی, اتنی بڑی قربانی. یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں. تو پنڈ تو نہیں ہیں جی, چلو اللہ کا شکر ہے جی, اتنے نہیں تھوڑے نے, چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جان, درویشی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے. تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں, اور مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا. دو کی نہ مانے قاری صاحب, دو کی. اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے, مسجد کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے. میری نہیں مانی لیا تھا چھٹی. وہ خدا کے بندو, ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے, دین کا نقصان کر دیتے ہیں. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی, پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی, اکثر نہیں ہوتی, شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو, الا ماشاءاللہ. اس کو سمجھے امام حسن. اور پھر مزے کی بات, امام حسن بھی شہید ہوئے, انہیں زہر دیا گیا, اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا, زہر اثر کر گیا, تو امام حسین آئے, بڑے پریشان ہوئے, رو پڑے, کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر, لیکن شک ہے بھائی, اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں, تمہیں کیسے نام بتا دوں. یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے, جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو, ختم ہو گئی بات. امام حسن کی تربیت دیکھو, فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں, تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے, میں نے رب کے سپرد کر دیا, اللہ بہترین انتقام لینے والا. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا, شیر کے بیٹے کا, شیروں جیسا کلیجہ, اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلان دیاں جانے. او بھائی تھوڑا حوصلہ کر, جتن تے ہر کوئی کھیڈے,
ਤੂੰ ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। और कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना कि हर जगह छा के रहना है, हर जगह छा के रहना है। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है, ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के भी लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, ये मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार, नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है या अजमल कादरी का अदब ज्यादा? छोड़े आप, जो आया है वो आया, वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शान से आए, बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पकाओ तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पकाओ तो वॉकआउट कर जाते हैं, कहते हैं जाओ पैसे फिर बर्गर ले आइए। मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है, जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा? जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने। हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, ते सखियां कुल माल नहीं होंदा। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार दी, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिनार आते। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया, तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना है बड़े लजपाल हो, गरीब हो, तो मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया वते मसीते किन्ने देने चाहिए? मैं अपना पे पूछना, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को वते मसीते किन्ने देने चाहिए? तुसी जाहिर है उनको दयानतदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जिंज करना जो ही दसना देना। कितना 1000 है? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं उधर राज देंगा। मैं कहा अल्लाह 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिवें तुसी हसे हो ना। आमीन नहीं दुआ की, या चुप कर गया या कूरन लग गया। और मैं क्या कर्मा लिया आमीन ते आ, तेनू ते 50 लाख फिर भी पिया बचदा सी। लेकिन असी दुआवां विच भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां विच भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊंट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊंट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी 1 बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी गिराने के पास आया हूं। 5-10 दे दे तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार ना कराता। जल्दी खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का
بھلا ہو، اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت، قربانی دے کے گزاری۔ مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی ساری 9 سال کی عمر تھی جب کلمہ پڑھا، 9 سال حضور نے سب گھر والوں کی دعوت پکائی، اور جب سب لوگ آ گئے سارے خاندان والے، تو فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، کون کون میری مدد کرے گا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا ساتھ کون چلتا ہے۔ امیر آدمی ہو نا، جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو، اور وہ اپنے مکان کا تیسرا لینٹر ڈالنے لگے نا، تیسرا، تو سارے بڑے بڑے لوگ آ کے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کوئی ضرورت ہوئی تو بتانا، پیسے پوچھے۔ تو غریب آدمی کی چھت گر جائے تو اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا، بلکہ جن سے تعلق ہوتا ہے وہ بھی موبائل بند کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے واپس کیسے کر دیں۔ حضرت مولا علی اس زمانے میں جب شام سونگ گیا سب کو، حضور نے فرمایا کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ روٹی بھی کھا لی، گھر بھی آ گئے، صادق اور امین بھی کہہ دیا، جب کہا چلے گا کون کون؟ چپ کر گئے۔ تو حضرت علی کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ذرا پریشانی دیکھی نا، یہ چلتے کیوں نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا ہوا تھا، سب سے پیچھے بیٹھا تھا، اور حضرت علی کا قد بھی درمیانہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور کھجور ابھی میرے منہ میں تھی، جھٹ پٹ میں نے اسی طرح نکال کر جیب میں ڈال دی، اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو کر دونوں بازو کھڑے کر کے کہا حضور یہ نہیں بولتے تو نہ بولے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ جہاں جہاں کہیں گے علی آپ کا مددگار بنے گا، دین کی مدد کرے گا، اور اگر آپ تک کوئی آئے گا تو علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ 9 سال کی عمر میں چلے علی دین کی نوکری کے لیے، پھر بدر میں بھی پہلی صف میں، احد میں بھی پہلی صف میں، خندق میں بھی پہلی صف میں۔ ایک جنگ میں حضور نے کہا تو رہ جا، اس دفعہ رہ جا، تو عرض کی رو پڑے حضرت علی، دلیر آدمی تھے، رو پڑے، کہنے لگے حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور مجھے لے چلے، میں میدان کا زندگی ساری گزار دی، ساری زندگی گزار دی، اپنے زمانے میں آپس کا اختلاف بھی دیکھا، ساری زندگی شیر خدا نے دین کو دے دی۔ کوفے کی جامع مسجد میں 21 رمضان کو جب حضرت علی کو خنجر لگا نا، تو تاریخ میں جملہ محفوظ ہے، خنجر لگا نا جب وہ 9 سال کی عمر میں یاری لگائی، 63 سال عمر ہو گئی، جب خنجر لگا تو کہنے لگا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کہا دیکھو بھائی میں آج کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، وہ جو میں نے کہا تھا حضور میں ساتھ رہوں گا، کہ لے سجنا سا توڑ نہیں بھائی، جان دیتی راہ تیرے دے دیا، ہر چیز دین کو دے دی۔ کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئے پیچھے، کون سا نظام بنا کے گئے؟ امام حسن بھی شہید ہوئے، پتہ ہے آپ کو؟ امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کی یوم مثال پہ بھی کوئی جلسہ کر لیا کرو، بڑے ہیں امام حسین سے، جدھر سارا زمانہ چلتا ہے ادھر چل پڑتے ہو۔ حدیث میں جہاں جہاں نام آیا نا، پہلا امام حسن کا ہے، دوسرا امام حسین کا ہے، اور امام حسین کے اپنے جملے ہیں، فرماتے ہیں میرا بھائی نہیں، میرا امام بھی ہے، میرا امام بھی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے میں نے بڑی چیزیں اس حسن سے سیکھی ہیں، جو انہوں نے سیکھا ایک بتاؤں اس میں سے؟ کچھ لوگ تھکے تھکے ہیں آپ میں سے، یہاں کہ میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں، عرض کروں جو انہوں نے سیکھا ہے؟ سنو، امام حسین خود بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بھائی نا امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، اختلاف شدید ہو گیا، بات طلاق تک آ گئی، مجھے پتا چلا تو میں پہنچا، میں نے کہا بھائی جان کیا اختلاف ہے بھابھی سے؟ سنا طلاق دینے لگے ہیں، فرمایا ہاں طلاق دے دوں گا۔ چلی گئی ہے میں کہ فرمایا بتائیں غلطی کیا، کیوں دے رہے ہیں؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے، بتائیں۔ کہنے لگے اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے، عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی کمزوری ہوگی تو میں پردہ ڈالوں گا کہ دنیا کو بتاؤں گا؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، میں نے کہا آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، میرے بڑے بھائی نے سمجھائی ہے، سمجھ میں آئی۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے بیوی کو طلاق دے دی، میں پھر آیا اور میں نے کہا میرے شانوں والے بھائی آپ بھی بتا دیں کیا مسئلہ تھا؟ تو کہتے میرا ماتھا چوما میرے بڑے بھائی نے اور کہنے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ طلاق دے دی، غیر محرم ہو گئی، اب اس کا ذکر کیا چھیڑنا؟ کہتے میں سمجھ گیا کہ میرا بھائی قرآن کی اس روح کو جانتا ہے جو حسین تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بھائیو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے، حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے
جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑے گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی۔ یہاں تو بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد میں اچھے بھلے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو تقریباً 15-20 چودھری اتوار مسجد میں ہوتے ہیں، تھوڑے پنڈ تو نہیں ہیں جی؟ چلو اللہ کا شکر ہے جی، اتنے نہیں تھوڑے نے، چلو اللہ کرے وہ بھی نال ہی رل جان، درویشی چنگی چدرا دا کی کرنا ہے۔ تو ویسے میں نے دیکھا ہے تھوڑی سی جو کسی شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے اس میں 15-20 چودھری ہوتے ہیں، مولوی صاحب کی مجبوری ہے سب کی مان کے چلنا، دو کی نہ مانے قاری صاحب، دو کی۔ اب وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے، میری نہیں مانی گیا تھا چھٹی۔ خدا کے بندو، ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے، دین کا نقصان کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی، پوری حکومت۔ اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو۔ یہ بات بیان نہیں ہوتی، اکثر نہیں ہوتی، شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ اس کو سمجھے امام حسن۔ اور پھر مزے کی بات، امام حسن بھی شہید ہوئے، زہر دیا گیا، اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا، زہر اثر کر گیا، تو امام حسین آئے، بڑے پریشان ہوئے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا؟ تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر، لیکن شک ہے بھائی، اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں، تمہیں کیسے نام بتا دوں؟ یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے، جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو، ختم ہوگی بات۔ امام حسن کی تربیت دیکھو، فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں، تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں؟ تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے۔ او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا۔ اور کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا، کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے، ہر جگہ چھا کے رہنا ہے۔ میرے ایک سنگی ہیں، آپ کو پتہ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کے جو لوگ، وہ اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بیچارے اشتہار لگاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو لنگر پکاتے ہیں، وہ تو اسٹیج پہ آتے نہیں، حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے، وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ مجھے پتا چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا ہے جلسے کے لیے، تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری، اس نے بھی تو محنت کی ہے، تیرا اجر اور ہے۔ ہم تو شام سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے۔ بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں، نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان۔ دوپہر کو کھانا نہ پکاؤ تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکاؤ تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لو پیسے پھر برگر دے آئیے، میری مرضی کا نہیں پکا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ چولہا۔ 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرا آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے۔ امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے، دونوں بھائیوں نے۔ ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے
جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری, پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. کہتا ہے سخی مالدار نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے, سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوں, سخی نہ کوئی مال نہیں ہوں. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزار دی, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے. کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ, رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کتنے دینے چاہیے؟ میں اپنا تو پوچھنا, تو پوچھے ہی نہیں, میں مشورہ پہ لینا. 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے مسیطے کتنے دینے چاہیے؟ تھی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا, یہ نہیں کرنا جو بھی دسنا دینا. کتنا 1000 ہیں؟ میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں. ایک سنگی میرے پاس آیا, کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے, میں وہ راج دے آؤں گا. میں کہ اللہ 10 کروڑ دے, 9.5 کروڑ تیرے راج دے چڑے گا. وہ بھی ہسی آئی ہے جی تھی ہسے ہو نا. آمین نہیں دعا کی, یا چپ کر گیا یا کورن لگ گیا. اور میں کہ کرما لیا آمین تے آگ, تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پیا بچتا سی. لیکن اسی دعاواں بھی 9.5 کروڑ دین لی تیار, ناراض نہ ہونا, دعاواں بھی تیار نہیں, مزاج ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی, وہ کہنے لگی اما جی جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں, اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. تو کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے, میرے لیے فتویٰ اور ہے, سارے دے دے. 3000 دینار آئے. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے. فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی, پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا. 5-10 دے دیں تو موت بن گئی. کہتے امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا, پر یہ رکھ لے, مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے. میں دکھاتا ہوں, میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے. کچا مکان, جناب فاطمہ جناب فضا آپ کی لونڈی تھی, ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی, پھر جھاڑو دیتی. امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں, 11 مہینے کا فرق. دونوں بچوں کو سنبھالتی. جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی. جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی, حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی. کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر, تیرے اپنے بھی بچے ہیں. جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا, آپ میری بھی تو ماں ہے نا. یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, کسی میں بھی نہیں آیا. لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے. تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت, اس کو تو راضی کرنا ہے نا, اس پر تو توجہ دو. حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی. چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں, کہہ جاتے ہیں ہم, سن لیتے ہیں آپ. چکی پیس کر, جو پیس کر اس کا آٹا بنانا, پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا. پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے, خرچے زیادہ, چرخا نہیں لا دیتے. فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی, تم بیچ آیا کرنا. چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں. پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی, پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی, پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی, ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں. حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے. تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتی, مصلی, اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی, ساری رات. اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما, اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما. تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے. تو ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دے.
کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں, کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں. ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ. کتنا بڑا جملہ ہے, کتنا بڑا. شیخ محقق نے لکھا ہے کتنا بڑا. جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں, حسین کے لیے بھی کرتی ہوں, زینب کے لیے بھی کرتی ہوں, سب کے لیے کرتی ہوں, پر بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے. فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ کو, لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے. یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں, پیر صاحب کی, درویش صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں, یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے. آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے ہی نہیں بات کو. حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے, تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی, میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی. حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہیں. امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا, کھانے کو کچھ نہ ملا. اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں, جوں لائے حضرت علی, جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی. فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی. جب آپ کھانا کھانے لگی, کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی, تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے. جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے. کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی, میں 2 دن سے فاقے میں ہوں, تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا, امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ. جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی, ہم سب کھانا کھا چکے تھے, مولا علی بھی کھا چکے تھے, صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا. ماں اور بیٹے کا پیار, اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار. فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں, آدھی آپ کھا لیں, پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر میرا ماتھا چوما. کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی, اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی. تم نے صدا نہیں نہ سنی, اس کے لفظ کیا ہے, اس نے تو میرے ساتھ بات کی. اور پھر فرمایا بیٹے میں 1 دن سے فاقے میں ہوں, وہ 2 دن سے فاقے میں, میرا 1 دن گزارا اور ہو جائے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے, تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو, لا الہ الا اللہ حق, لا الہ الا اللہ ہو.